23 साल तक लोगों को इस्लाम की तरफ लाने के बाद अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे अरब के सरबराह बन चुके थे और पूरा अरब अपनी बुत परस्ती छोड़कर इस्लाम की तरफ बहुत तेजी से आ रहा था और ये इस्लामिक एम्पायर एक ग्लोबल पावर बन चुकी थी। लेकिन इसका मतलब ये भी था कि अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मिशन कंप्लीट होने वाला था। अरब फतह करने के बाद ये खबर पूरी दुनिया तक पहुंची कि अरब में एक नबी आया है जिसने पहली बार पूरे अरब को एक ही खुदा के नाम पर यूनाइट कर दिया, जिसके बाद पूरी दुनिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में डिस्कशंस होने लगे और लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानने के लिए दूर दूर से आने लगे। जिसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी के पहले और आखिरी हज की तरफ रवाना हुए और वहां उन्होंने हज्जतुल विदा का खुतबा दिया। इस खुतबे से सिर्फ 10 साल पहले जंगे बदर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिर्फ 313 लोग थे, लेकिन अब सिर्फ 10 साल बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने 1 लाख से भी ज्यादा लोग खड़े थे, जिनमें हर रेस, व्हाइट, ब्राउन, ब्लैक सब खड़े थे। और वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में सबसे पहले रेसिज्म को खत्म करने का हुक्म दिया और कहा कि किसी व्हाइट को किसी ब्लैक और किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फोकियत नहीं, और औरतों के हुकूक पर भी बात की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन जो बातें की उनमें से कुछ आज भी यूएन चार्टर का हिस्सा है। इस खुतबे के आखिर में वहां खड़े सारे लोगों ने गवाही दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के आखिरी पैगंबर होने का हक अदा कर दिया है। हज करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना की तरफ रवाना हुए। रास्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के इस पूरे काफिले को गदीर खुम का मशहूर खुतबा दिया, जिसमें हजारों मुसलमानों के सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसका मौला मैं हूं उसका मौला अली है। इससे पहले गज़वा तबूक के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अपनी जगह मदीना का लीडर बनाकर भी गए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अली की निस्बत मेरे साथ ऐसी ही है जैसे हारून अलैहिस्सलाम की मूसा अलैहिस्सलाम के साथ थी, लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापस मदीना आकर एक फौज रोमन एम्पायर से जंग के लिए दोबारा तैयार की ताकि वो जंग मुता में शहीद होने वाले मुसलमानों का बदला ले सके, और इस फौज का लीडर ज़ैद बिन हारिसा के बेटे उसामा को बनाया, क्योंकि उनके वालिद ज़ैद बिन हारिसा जंग मुता में मुसलमानों के कमांडर थे और फिर उसी जंग में शहीद भी हुए थे। लेकिन अचानक एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी शुरू हुई और आहिस्ता आहिस्ता ये बीमारी बढ़ती गई, जिसके बाद ये फौज आगे बढ़ने से रुक गई। बहुत सख्त बीमारी के बाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में मुसलमानों को नमाज की इमामत कराते रहे, लेकिन आखिरी दिनों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की इमामत भी ना कर सके और अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अपनी जगह नमाज पढ़ाने का हुक्म दिया। अपने आखिरी दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के हुजरे में गुजारे, जो मस्जिद नबवी के बिल्कुल अटैच एक कमरा था। लेकिन इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी बढ़ती गई और अचानक एक दिन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर से आवाज आई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रहलत फरमा चुके हैं, जिस पर मदीना के लोग हैरान हो गए कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र सिर्फ 61 साल थी आज कल के कैलेंडर के मुताबिक, और इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक उनकी एज 63 साल थी। आहिस्ता आहिस्ता ये खबर पूरे मदीना में फैलती गई और मदीना के लोग जोर जोर से रोने लगे, जिस पर हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को गुस्सा आया और उन्होंने अपनी तलवार निकाली और कहा कि जो भी कहेगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा नहीं है तो मैं उसका सर कलम कर दूंगा। वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरह कुछ अरसे के लिए गए हैं और फिर वापस आ जाएंगे, क्योंकि फिरौन की गुलामी से आजाद होने के बाद जब बनी इसराइल डेजर्ट में 40 साल तक फिर रहे थे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत को छोड़कर 40 दिन तक कोहे तूर पर अल्लाह से बात करने के लिए गए थे, जिसके बाद उनकी उम्मत बनी इसराइल ने यह सोचा था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वफात पा चुके हैं, लेकिन असल में मूसा अलैहिस्सलाम जिंदा थे और 40 दिन के बाद वापस आ गए थे। इसीलिए हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने भी यही कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से मिलने के बाद वापस आ जाएंगे, और ये वो इसलिए कह रहे थे क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा कहा करते थे कि एक दिन हम मुसलमान रोमन और पर्शियन एम्पायर दोनों को फतह करेंगे और मुसलमान दुनिया की सबसे ताकतवर कौम बनेगी। तो अब ये कैसे हो सकता था कि ये सब हुए बगैर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों को छोड़कर चले जाए। लेकिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इस बात का पता नहीं था कि एक दिन अल्लाह उन्हीं के हाथों ये सारे इलाके फतह करेगा। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तलवार लेके मस्जिद नबवी में खड़े रहे, जबकि अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे क्लोज दोस्त थे, वो अपनी बेटी हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के हुजरे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, उनके माथे पर बोसा दिया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अब भी तलवार लेकर खड़े थे
اور لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں بولنے سے روک رہے تھے، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر چڑھے اور کہا عمر بیٹھ جا، لیکن حضرت عمر پھر بھی کھڑے رہے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے کہا کہ عمر کو چھوڑ دو، اور پھر اپنی زندگی کی سب سے اہم سپیچ شروع کی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سب کو پتا تھا کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کرتے تھے تو سب سے پہلے رونے والے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے تھے، لیکن جس دن سارا مدینہ زور زور سے رو رہا تھا اس دن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غم کو کنٹرول کیا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ آج یہ صرف رونے کا دن نہیں ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے بڑھانے کا دن ہے۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر کھڑے ہوئے اور سب مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے مسلمانوں، تم میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد وفات پا چکے ہیں، اور تم میں سے جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے اور اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ جس کے بعد انہوں نے قرآن کی وہ آیت سنائی جو جنگ احد کے بعد نازل ہوئی تھی کہ جب جنگ احد میں مسلمان بہت سخت ٹائم سے گزر رہے تھے، کچھ دشمنوں نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، جس کے بعد جنگ کے درمیان ہی مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا، کیونکہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتی جلتی تھی۔ یہ جنگ احد ہجرت کے 3 سال بعد ہوئی تھی، اور ان 3 سالوں میں بھی مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے اٹیچ ہو گئے تھے کہ ان کی شہادت کی خبر سنتے ہی مسلمانوں کا سارا حوصلہ ٹوٹ گیا، اور کچھ صحابہ تو جنگ کے درمیان ہی بیٹھ کر رونے لگے، اور مسلمان بالکل جنگ چھوڑنے کے قریب آ گئے۔ جس کے بعد اللہ نے قرآن میں فرمایا تھا کہ محمد تو صرف ایک رسول ہے جن سے پہلے اور بھی رسول گزر چکے ہیں، تو اگر محمد وفات ہو جائے اور یا انہیں شہید کر دیا جائے تو کیا تم اسلام سے پیچھے ہٹ جاؤ گے؟ جیسے ہی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت مسلمانوں کے سامنے تلاوت کی، حضرت عمر جو باڈی سے بہت مضبوط اور طاقتور شخص تھے وہ بالکل زمین پر گر گئے، اور صحابہ نے بعد میں کہا کہ یہ ایسے تھا کہ جیسے ہم نے پہلی دفعہ یہ آیت سنی ہو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سمجھانے کے بعد مسلمانوں کو آہستہ آہستہ سمجھ آنے لگی کہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما چکے ہیں۔ لیکن اب جب سارے مسجد نبوی میں موجود تھے تو اچانک کچھ لوگوں نے آ کے بتایا کہ مدینہ کے انصار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنا نیا لیڈر چوز کرنے والے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر، عمر اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھا اس میٹنگ کی طرف بڑھے، جہاں انہوں نے دیکھا کہ مدینہ کے کافی انصار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیعت دینے والے ہیں، کیونکہ سعد بن عبادہ مدینہ کے سب سے بڑے قبیلے خزرج کے سردار تھے، اور اس اسلامک ایمپائر کا کیپٹل مدینہ تھا، تو اسی لیے لوگ نیچرلی انہی کو نیکسٹ لیڈر سمجھ رہے تھے۔ لیکن اچانک حضرت ابو بکر اور عمر وہاں پہنچے اور وہاں ساروں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ اب وہی پرانی مدینہ کی چھوٹی سی حکومت نہیں رہی، بلکہ یہ اب پورے عرب کی حکومت ہے، اور عرب قریش کے علاوہ کسی کو بھی اپنا لیڈر نہیں مانے گا، کیونکہ قریش عرب کے سب سے امپورٹنٹ شہر مکہ کے رہنے والے لوگ تھے، جن کی پورا عرب بہت عزت کیا کرتا تھا، کیونکہ مکہ میں عرب کی سب سے ہولی سائٹ کعبہ ہے، اور بہت سال پہلے ابرہہ کے 60,000 کے لشکر کو ایک میریکل سے ہرانے کے بعد ان کی عرب میں بہت عزت بچ چکی تھی، اور اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی قریش قبیلے میں سے تھے، which means اب قریش ہی عرب کو یونائٹ رکھ سکتا تھا، اور وہاں کھڑے سارے لوگوں نے ان کی بات سے ایگری بھی کیا، جس کے بعد لوگوں نے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیعت دینا چھوڑ دی۔ لیکن یہ بحث پھر بھی جاری رہی کہ کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس اتنی بڑی ایمپائر کو سنبھالے گا۔ آخر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کہا کہ ہمیں عمر یا ابو عبیدہ میں سے ایک کو اپنا خلیفہ چوز کر لینا چاہیے، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور کہا آپ سے بہتر اس پوسٹ کے لیے کوئی بھی نہیں ہے، اور انہی کو خلیفہ ڈکلیئر کر دی۔ اب تک اس محفل میں جتنے بھی نام لیے گئے ان ساروں میں سے کسی پر بھی اتفاق نہیں ہو رہا تھا۔ جیسے ہی حضرت عمر نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا، وہاں سارے ہی اس بات پر راضی ہوئے اور سب نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور اس طرح کچھ ہی ٹائم میں اس اتنی بڑی ایمپائر کا خلیفہ مسلمانوں کے درمیان مشورے سے سلیکٹ کر لیا گیا، جبکہ باقی سارے ایمپائرز میں ہمیشہ بہت خون خرابے کے بعد یہ فیصلہ ہوتا تھا، اور آخر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 59 ایئرز کی ایج میں خلیفہ بنے۔ لیکن اس سارے میٹنگ میں ایک شخصیت موجود نہیں تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین میں مصروف تھے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس میٹنگ کا پتہ چلا تو انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، اس بات پر کہ یہ اتنا بڑا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی غیر موجودگی میں کیوں کر لیا گیا۔ جس کے کچھ عرصے بعد ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے مسلمان ہوئے تھے،
انہوں نے حضرت علی کے پاس آ کر کہا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے بہت کمزور قبیلے سے، اگر آپ کہیں تو میں ان کے خلاف ایک فوج جمع کر دیتا ہوں۔ لیکن حضرت علی نے ان کو ایسا کرنے سے بالکل انکار کر دیا، اور اس واقعے کے کچھ ہی عرصے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے مسلمانوں کے سامنے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور اس کے بعد اس خلافت کو سنبھالنے اور آگے بڑھانے میں بہت مین کردار ادا کرتے رہے۔ یہ بہت ایک کنٹروورشل مسئلہ ہے، کیونکہ آج تک مسلمانوں کے دو بڑے گروپس کا اس پر اختلاف ہے۔ دنیا کے سارے مسلمانوں میں 87% سنی ہے، جو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے کسی کو اپنا سکسیسر خلیفہ نہیں چنا، اور مسلمانوں نے خود مشورے سے فیصلہ کر کے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ چن کر بالکل صحیح کیا۔ اور مسلمانوں میں 13% شیعہ جو کہتے ہیں کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غدیر خم کے خطبے میں کلیئرلی اپنے بعد نیکسٹ خلیفہ ڈکلیئر کر دیا تھا۔ یہ ان دونوں سائڈز کے ویوز ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے۔ خلیفہ بننے کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگلے ہی دن اپنی کپڑوں کی دکان پر آئے تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اگر میں کاروبار نہیں کروں گا تو اپنی فیملی کو کیسے کھلاؤں گا؟ جس پر مسلمانوں نے کہا کہ ہم آپ کی کوئی تنخواہ سیلری سیٹ کر دیتے ہیں، جس پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو پھر میری سیلری ایک عام مزدور کے سیلری کے برابر سیٹ کی جائے۔ لیکن صحابہ نے کہا کہ مزدور کی سیلری تو بہت کم ہوتی ہے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو پھر مزدور کی سیلری کو بڑھایا جائے۔ اور اس طرح ان پرنسپلز پر اب اسلام کی پہلی خلافت راشدہ شروع ہوئی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ بنتے ہی سب سے پہلے وہ فوج روانہ کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی وجہ سے رک گئی، اور باقی سارے کاموں کو بھی اسی طرح کنٹینیو رکھا جس طرح پہلے ہوا کرتے تھے۔ لیکن یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، کیونکہ اب تک مسلمانوں میں بہت سارے منافقین شامل تھے، اور وہ اس سے پہلے صرف اس لیے چپ رہتے تھے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے اور انہیں جبرائیل کی طرف سے بہت ساری باتوں کا پہلے سے پتہ چل جاتا۔ لیکن اب لوگوں میں یہ کانفیڈنس آ گیا تھا کہ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو ہم زکوٰۃ بھی نہیں دیں گے، کیونکہ منافقوں کے لیے اپنے مال میں سے پیسہ دینا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ اینڈ ناٹ اونلی دیٹ، کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عظیم کامیابی دیکھ کر اسے کاپی کرنے کی کوشش کی اور نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا، جن میں سے ایک کا نام تھا مسلمہ کذاب۔